اور میرا رب اگر فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے مجھے تیرے حملوں سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو تیرے ساتھ میں بھی جہنم میں ہوتا. پھر موت کو جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں اور اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں مرنا نہیں. تو جنتیوں کو بہت خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو اور زیادہ غم ہوگا. اس وقت جہنم کے اندر وہی لوگ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو اس وقت وہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ جنتی خوش ہو کر کہیں گے الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت وہی جو دنیا میں ہو چکی. وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا. فرشتے کہیں گے نہیں. اور اہل جنت کا یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنا اور دائمی زندگی کی نعمت اور عذاب سے محفوظ رہنے کے احسان پر اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا، خوشی ہوگی. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے. جو کام کرنے والے ہیں، جو کوشش کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں اور جنت میں جانے کے لیے جد و جہد کریں. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو یہ مہمانی بھلی یا توہر کا درخت، یعنی جنتی نعمتیں، لذتیں، وہاں کے نفیس و لطیف کھانے پینے کی چیزیں، دائمی عیش اور نہ ختم ہونے والی راحتیں، سرور، یہ اچھے ہیں یا توہر کا درخت اچھا ہے جو نہایت تلخ، انتہا درجے کا بدبودار، حد درجے کا بدمزہ، سخت ناگوار، جس سے جہنمیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا. یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جنت اچھی ہے، جنت کی نعمتیں اچھی ہیں. تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے نفس و شیطان کے وار سے بچو، لذتوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے. کہ دنیا میں کافر اس درخت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ پتھروں کو گلا دے گی، اور آگ کی فطرت یہ ہے کہ درختوں کو جلا دیتی ہے، اور جہنم کی آگ تو آپ کہتے ہیں بڑی سخت ہے، تو پھر آگ میں یہ درخت کیسے ہوگا؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے. اس پر اعتراض وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا. اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. جہنم کی اس ہولناک آگ کے درمیان زقوم کا درخت ہوگا، اور یہ درخت جہنم کی جڑ میں اصل میں اگے گا، اور اس کی شاخیں پورے جہنم کے ہر طبقے میں، ہر درکے میں پھیلی ہوئی ہوگی. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر. یعنی اس درخت کی شکل بہت خوفناک ہے، وہ قبیح المنظر ہے، اس کی حیت بڑی ہی بری ہے.
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر بے شک جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے، بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے۔ جہنمی اس جہنمی درخت تھوہر سے اپنے پیٹ بھریں گے تو وہ جو توہر ہوگا وہ جل رہا ہوگا اور وہ ان کے پیٹوں کو جلائے گا۔ اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا اور کافی عرصے تک پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے، چیختے چلاتے ہوں گے۔ پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا پانی، اس کی گرمی اور سوزش اس زہریلے درخت توہر کی گرمی اور جلن سے مل کر اور تکلیف بڑھائے گی اور بے چینی بڑھائے گی۔ الامان والحفیظ۔ ثم پھر ان مرجعہم لإلی الجحیم، ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، ان کا پلٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، کیونکہ زقوم کھلانے اور گرم پانی پلانے کے لیے ان کو اپنے طبقے سے، اپنے درکات سے دوسرے درکات میں لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے درکات کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ عذاب کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے، پھر انہی کے نقش قدم پر وہ چلتے رہے اور گمراہی میں ان کا اتباع وہ کرتے ہیں اور حق کے دلائل واضحہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی غلط راہ نہ چھوڑی اور حجت اور دلیل سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یعنی یہ کافر، یہ مشرکین جو جہنم میں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، کافر پایا، مشرک پایا، جاہل پایا۔ تو اب تو چاہیے تھا کہ وہ خود اس راہ سے بچتے، لیکن انہوں نے اسی راہ کو اختیار کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی انبیاء علیہ السلام بھیجے جنہوں نے ان کو گمراہی اور بد عملی کے برے انجام کا خوف دلایا، لیکن وہ نہ مانے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو ڈرائے گویوں کا کیسا انجام ہوا جن لوگوں کو ڈر سنایا گیا اور انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، دیکھو ان کا کیسا برا انجام ہوا کہ وہ عذاب سے ہلاک کیے گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایماندار بندے جنہوں نے اپنے اخلاص کے سبب نجات پائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مخلص بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ سورہ صافات کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔